السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین اکرام، حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ ملاقات کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سلام کا طریقہ سکھلانا، اور اسی طریقے سے نصیحت کرنے کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نصیحت کرنا، اس کی کچھ تفصیل گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان میں سے پہلی نصیحت کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی تھی کہ تم کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کو گالی مت۔ گزشتہ جمعہ اس کا تذکرہ کیا جا چکا۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم کسی بھی نیکی کو چھوٹی اور حقیر مت سمجھو۔ نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، جب دل کے اندر نیکی کے کرنے کا خیال آ جائے اور اس کے کرنے پر آپ کو توفیق بھی مل جائے تو پھر اس کو چھوڑو مت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کے اندر شیطان کے ایک بہت بڑے حربے کو ناکام کیا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان نیک کام نہ کرے، چنانچہ جب کسی انسان کے دل میں نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کام کو کر لوں، لیکن دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چھوٹی نیکی کر کے کیا بڑا تیر مارنے والے ہیں، پوری زندگی تو ناجائز کاموں کے اندر گزار دی، اب یہ چھوٹا سا نیک عمل کرنے کے ذریعے سے تم کو کون سی جنت مل جائے گی، لہذا اس نیک کام کو بھی چھوڑ دو۔
تو اس طریقے سے شیطان انسان کو نیکی سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ آدمی اس نیکی کو کیے بغیر ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ حالانکہ انسان جانتا نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کی بدولت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت بندے کے کس عمل پر ہونے والی ہے بندہ نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ ایک فاحشہ عورت تھی، راستے سے جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، کنویں کے اندر پانی تو ہے لیکن نیچے ہونے کی وجہ سے کتا اس پانی تک نہیں جا سک رہا ہے۔ چنانچہ اس کو اس پر ترس آ گیا، اس نے ڈول تلاش کیا، نہیں ملا، تو اس نے اپنے پیر کا چمڑے کا جو موزہ تھا اس کو نکال کر کسی طریقے سے پانی اس کے اندر لے کر کتے کو پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس فاحشہ عورت کا یہ عمل، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، مخلوق کے ساتھ نرمی، اس کے ساتھ برتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش کر دی۔ اب اگر وہ عورت یہ سوچتی کہ میری پوری زندگی تو فحش کے اندر گزری، گناہوں کے اندر گزری، میں کہاں جنت کی مستحق ہو سکتی ہوں، میں تو جہنم کی سزاوار ہوں، اگر یہ سوچ کر کے وہ اس چھوٹی سی نیکی کو چھوڑ دیتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی عنایت کی مستحق نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جاتی۔ تو اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اور اسی عمل پر اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر کے بخشش کر دی۔ اسی طریقے سے ایک محدث جو حدیث پڑھایا کرتے تھے، پوری زندگی حدیث کے اندر پڑھنے پڑھانے کے اندر لگائی، علم حاصل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری زندگی کو لگا دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب کے اندر دیکھا، ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ میں جو کہ پوری زندگی حدیث پڑھاتا رہا، کتابوں کے لکھنے اور پڑھانے کے اندر پوری زندگی کو صرف کیا، میرا وہم اور خیال یہ تھا کہ ان سب اعمال پر مجھے بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے بڑا الگ ہی معاملہ فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے جتنے اعمال ہیں اس میں سے ہم کو ایک عمل بہت زیادہ پسند آیا۔ ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے، اور حدیث کے لکھنے کے دوران تم نے اپنے قلم کو سیاہی کے اندر ڈبایا اور نکالا، ابھی اس سے لکھنے ہی والے تھے کہ ایک پیاسی مکھی آ کر کے تمہارے قلم پر بیٹھ گئی، اور تمہارے قلم پر جو سیاہی لگی ہوئی تھی، جو انک لگی ہوئی تھی، اپنی پیاس کو وہ پی کر کے بجھانے لگی۔ چنانچہ تم نے اپنے قلم کو اسی طریقے سے روکے رکھا، تم کو اس مخلوق پر، میری مخلوق پر ترس آیا، تم نے اس کی پیاس کو بجھا دیا اور اپنے قلم کو حرکت نہیں دی، یہاں تک کہ وہ مکھی وہ پی کر کے اڑ گئی۔ چنانچہ تمہارا یہ چھوٹا عمل ہم کو بہت زیادہ پسند آیا، اور اسی کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت کر رہے ہیں۔ اور جو دوسرے زندگی کے بڑے بڑے اعمال تھے، حدیث کی کتابوں کا پڑھانا، بڑی بڑی کتابوں کا لکھنا، عوام کے درمیان وعظ و نصیحت اور فتویٰ، ان سارے بڑے بڑے اعمال کا اللہ نے خود ذکر نہیں فرمایا، کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔
تو اسی لیے آدمی نیک اعمال کر کے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، حج کو جاتا ہوں، عمرے کرتا ہوں، یہ بڑے بڑے اعمال کر کے بھروسے سے بیٹھنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ وہاں حدیث پڑھانے کے بعد جب اللہ کے یہاں پہنچے تو اس کا کوئی تذکرہ اللہ کے پاس نہیں ہوا، بلکہ ایک چھوٹی سی نیکی کا تذکرہ ہو کر کے اسی پر مغفرت کر دی گئی اور بخش دیے گئے. تو کوئی بھی چھوٹے سے عمل کو آدمی چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑے. کیا پتا کہ اسی کے ذریعے سے آپ کی نجات ہو، اسی کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائے، اسی کے ذریعے سے آپ کی بخشش کر دی جائے اور آپ کا بیڑا پار لگ جائے. اسی لیے کوئی بھی عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل حقیر سمجھ کر کے چھوڑنے کے بجائے جب دل کے اندر اللہ کی طرف سے خیال دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے. نیک کام کا خیال دل کے اندر آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے. اسی لیے اس مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے اور اس نیک کام کو انجام دے دیا جائے. جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو اپنی طرف کھینچتی ہے. آدمی جب نیک کام کر لے اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کرنے کے جو راستے ہیں وہ کھولتے چلے جاتے ہیں. جب آدمی نیکی کو ہی چھوڑ دے گا تو آگے کی جو نیکیاں ہیں اس کے راستے بھی نہیں کھلیں گے. اسی لیے جیسے ہی دل میں خیال پیدا ہو نیکی کرنے کا فوراً آدمی کو نیکی کر لینی چاہیے. اور شیطان کبھی کبھی تو اس طریقے سے آدمی کو بہکانے کی اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ نیکی کا دل کے اندر جب خیال آ گیا تو ہاں یہ کام تو کرنے کا ہے، بڑا اچھا کام ہے، بڑا نیک کام ہے، لیکن اس کے اندر جلدی کیا ہے؟ آج نہیں کل کر لیجئے، پرسوں کر لیجئے. اس طریقے سے وساوس شیطان کی طرف سے دل کے اندر آتے رہتے ہیں. آج ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کل کر لیں گے. کل ہی کیا ضروری ہے، آئندہ سال کر لیں گے، آئندہ مہینے کر لیں گے. اس طریقے سے وساوس شیطان ڈال کر کے انسان کو نیکی سے دور کرتا چلا جاتا ہے. کیا پتا کہ آج جو دل کے اندر نیکی کا خیال آیا وہ کل کے دن بھی پیدا ہو، کل کے دن دل کے اندر وہی خیال آ جائے، ضروری نہیں ہے. اور اگر کل کے دن دل کے اندر نیکی کا خیال آ بھی جائے تو کیا پتا کہ آپ کی وہ صحت اور وہ قوت جو آج ہے وہ کل رہے نہ رہے. اور اس سے آگے کی بات، آج تو آپ زندہ ہیں، کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اسی لیے کسی بھی نیکی کو آئندہ پر ٹالنے کے بجائے، بعد میں کریں گے سوچنے کے بجائے، اب خیال آیا اس کو ابھی انجام دینا چاہیے اور فوراً اس کو کر لینا چاہیے. ورنہ شیطان اسی طریقے سے آپ کو نیکیوں سے دور کرتا چلا جائے گا. یہ تو نیکی کے بارے میں ہوا. کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. اس کے مخالف بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہے تو اس کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے. گناہ کے اندر دو قسمیں، ایک تو چھوٹے گناہ، دوسرے بڑے گناہ. اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ بڑے گناہوں سے تو بچو، لیکن چھوٹے گناہ کرنے کے اندر اختیار ہے، اجازت ہے، گنجائش ہے، ایسی بات نہیں ہے. بچنا تو دونوں گناہوں سے ہے. جب آدمی چھوٹے گناہ بار بار کرتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے، تو پھر وہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اسی لیے آدمی کو چھوٹے گناہوں سے بھی اور بڑے گناہوں سے بھی، دونوں طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے. چھوٹے گناہ کی اور بڑے گناہ کی مثال آسان انداز میں سمجھیے. ایک ہے بڑا انگارہ اور ایک ہے چھوٹی سی چنگاری. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے، یہ ہم کو کیا نقصان کرے گی، آپ نے اٹھا کر کے کپڑے کی الماری میں رکھ دیا. اب بتائیے کہ وہ چھوٹی سی جو چنگاری تھی آپ کی الماری کو، آپ کے کپڑوں کو، بلکہ سارے گھر کو جلا دے گی. اور وہ چھوٹی سی چنگاری ان ساروں کو جلانے کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے ایک چھوٹا سانپ ہے اور بڑا سانپ ہے. اگر آپ نے چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کر کے اپنے گلے کے اندر ڈال لیا تو وہی سانپ آپ کی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کو کاٹ کر ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. ایسے ہی جو چھوٹے گناہ ہیں
چھوٹے گناہوں پر جب آدمی اصرار کرتا ہے وہی چھوٹے گناہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آدمی اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچائے اور بڑے گناہوں سے بھی بچائے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم جب کسی آدمی سے ملو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو، یعنی تمہارے چہرے کے اوپر ملاقات کے وقت میں تبسم رہنا چاہیے، مسکرا کر کے ملنا چاہیے، روکھا سوکھا نہیں بلکہ ہنستے ہوئے، تاکہ سامنے والے کا مزاج بھی خوش ہو جائے کہ یہ ہنستے ہوئے ملتے ہیں، خوش مزاج ہے، اچھے صاحب ہے، اچھے آدمی ہیں۔ جب آپ اس انداز میں سامنے والے سے ملیں گے، سامنے والے آپ سے بار بار ملنا چاہیں گے، اور اگر آپ کا مزاج روکھا سوکھا ہے، چہرے پہ کوئی ہنسی نہیں، اس انداز میں ملیں گے تو لوگ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنے مزاج کو، لوگوں سے ملنے کے انداز کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب سامنے والے سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری روایت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، اس پر بھی آدمی کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بھی میری نظر پڑتی تھی میں نے حضور کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے، تبسم کرتے ہوئے دیکھا، آپ کا چہرہ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا تھا۔ جب دوسروں سے ملتے تو تبسم فرما کر آپ کے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ چوتھی نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ تمہارا لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، اور تمہاری جو پنڈلی ہے نصف پنڈلی تک اس کو رکھو، اور اگر نصف پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو ٹخنے سے اوپر رکھو، لیکن ٹخنے سے نیچے کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بات فرمائی ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ پیجامے کا ٹخنے سے نیچے ہو جائے وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ اسی لیے اپنا لباس درست کرنا چاہیے، کم سے کم نصف پنڈلی، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو اس کو نیچے کرتے جائیے، لیکن ٹخنے سے نیچے نہ جانے پائے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی علامت بتلائی۔ پانچویں نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب تم کو کوئی گالی دے، کسی آدمی کو گالی کا بدلہ، یا کوئی آدمی تم کو عار دلائے ایسے عیب پر جو تمہارے اندر موجود ہے، تو پھر تم بدلے میں اس کو گالی مت دو، اس کو اس عیب پر عار مت دلاؤ جو اس کے اندر موجود ہے، بلکہ صبر سے کام لو، اس کو معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی معاف کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے واسطے بڑے بڑے اجر آخرت کے اندر تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو جو نصیحت فرمائی وہ پوری امت کے لیے ہے، صرف ایک صحابی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نصیحتیں ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر، آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ہر طریقے کو زندگی کے اندر زندہ کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔